بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام، یوم عاشوراء اور سیدنا حضرت حسین شہید کربلا، قسط نمبر 7۔ مالا بدہ منہ ہماری ایک درسی کتاب ہے، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فارسی زبان میں ہے۔ آپ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاص شاگرد تھے۔ بیہقی زمان کا لقب آپ کو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے دیا ہے۔ بہرحال حضرت قاضی صاحب اکابر علماء احناف میں سے ہیں۔ انہوں نے مالا بدہ منہ نامی اس کتاب کے آخر میں وصیت نامہ کے تحت ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ از 6 روز ماتم کردن جائز نہ داشتہ اند و حرام ساختہ اند، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا ناجائز فرمایا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ اب ہر سال غم کو تازہ کریں اور ماتم کریں، جبکہ امت اسلامیہ کے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اسے صریح ناجائز اور حرام فرماتے ہیں۔ فیا للعجب ترسم نرسی تو بکعبہ ای عرابی، کہ این راہ تو میروی بترکستان است۔ اے مسافر راہ رو، تو نے ترکستان کا راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے پر چل کر تم ہرگز کعبہ پہنچ نہیں سکتے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب نمبر 186 دفتر نمبر اول میں فرماتے ہیں، این فقیر در بدت ها حسن و نورانیت مشاہدہ نمی کند و جز ظلمت و قدورت احساس نمی نماید، یعنی یہ فقیر مراد ہے امام ربانی ان بدعتوں میں سے کسی بھی بدعت میں اچھائی اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے، اور بدعتوں میں سوائے ظلمت اور قدورت کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر نئی چیز جس کو دین کے اندر دین سمجھ کر داخل کیا گیا یہ خالص گمراہی ہے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ہرگاہ ہر محدث بدعت است و ہر بدعت ضلالت، پس معنی حسن تر بدعت چبود، یعنی جب ہر نئی چیز جو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے تو بدعت میں حسن اور خوبی کا کیا مطلب؟ فی نفسی ہی 10ویں محرم الحرام کا احترام ہے، تقدس ہے، عظمت ہے، مگر محرم الحرام کی یہ عظمت سیدنا حضرت شہید مظلوم شہید کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی یہ فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ یہ شہید مظلوم شہید کربلا اور اہل بیت کے گلے سرسبز سیدنا و سندنا و امیرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور اعلیٰ مرتبہ پانے کی علامت ہے کہ جمعہ کے دن اسی 10ویں تاریخ کو انتہائی ظلم اور جبر کی حالت میں پیاسا ہونے کی صورت میں آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مبارک وصیت نامہ تبری جلد نمبر 6 صفحہ 260 میں کچھ یوں منقول ہے، یعنی حضرت حسین کی مبارک بات نقل کرتا ہوں۔ اپنی بہن سے فرمایا، اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے اگر میں راہ حق میں سرخ روح ہوں یعنی شہید ہو جاؤں تو تم میرے ماتم میں گریبان چاک نہ کرنا،
چہرے کو نوچنا نہیں، واہ ویلا نہ کہنا، دیکھو میری قسم پوری کرنا۔ نیز حدیث شریف میں ان کاموں کے ارتکاب پر لعنت آئی ہے جن امور سے حضرت شہید مظلوم شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک وصیت نامے میں منع فرمایا ہے۔ مثلا فرمایا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ۔ ابو داود شریف۔ باب البکاء علی المیت، یعنی نوحہ کرنے والی عورت پر اور قصداً نوحہ سننے والی عورت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بہرحال ایک سنی مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں ان امور سے خود بچنا چاہیے اور اپنے سنی بھائیوں کو بھی ان امور سے بچانا چاہے۔ میرا خطاب صرف اپنے اہل سنت والجماعت ہی ہے، کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہے، وہ جانے وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں اور ہمیں سبوں کو ہدایت سے نوازے اور ہدایت کے بعد گمراہی سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 8 میں۔ تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔